سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا زیرک سیاستدان ہیں، وہ بغیر مقصد کے دھرنے پر نہیں آئے۔ حکومت نے 14 ماہ میں پاکستان کا بہت نقصان کیا ہے، اسے اخلاقی طور پر خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، دیکھیے۔ مولانا کے دھرنے کو بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے آپ؟ جی۔ کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے بھی کوئی پاور ہے جو ان کو لے کے آئی ہے، اور کیا ہوگا اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے سیاسی بصیرت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب میرے بزرگ ہیں، بہت ہی پیار کا رشتہ ان سے ہمیشہ رہا ہے، اور وہ بہت ہی زیرک اور انٹیلیجنٹ سیاستدان ہیں۔ میں ان سے کم از کم 30 سال سے تو میں ڈیل کر رہا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی مقصد کے بغیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو اگر وہ کانفیڈنس نہ ہو کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا تو وہ یہ ایکسرسائز ٹائپ کی کبھی آپ نے ان کو اس ٹائپ کی ایکسرسائز پہلے نہیں دیکھی ہوگی زندگی میں، تو پیچھے ہونا نہ ہونا وہ میرا خیال ایک ارریلیونٹ چیز ہے۔ مولانا صاحب خود واٹ ایور ریزنز وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو لے گئے، اور مقصد انہوں نے اعلان کیا ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن چوری ہوا، جو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے، یہ عمران خان گھر جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ کیوں نہیں کھڑی ان کی؟ اگر میں اجازت مکمل کر لوں کہ اگر یہ صحیح الیکٹڈ بھی گورنمنٹ ہوتی، اور جو تباہی اس گورنمنٹ نے 14 مہینے میں پاکستان کی کر دی اور جہاں عوام کو لا کے کھڑا کر دیا، اب میں نہیں کہہ رہا، میں تو $135 بلین آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا اس حکومت نے نقصان دیا، جی ڈی پی کا $50 بلین نقصان کیا اس نے، اسٹاک مارکیٹ کا $60 بلین کیا اس نے، کرنسی کی ڈیویلیوشن کر کے بغیر وجہ کے اس نے $30 بلین کیا۔ اب میں کریڈٹ سوئس میرا تو نہیں ادارہ دنیا میں نا، کریڈیبل ادارہ ہے جیسے پرائس واٹر ہاؤس ہے، وہ اس نے لکھ دیا کہ 141 بلین پاکستان کے لاسز ہیں، پچھلے 1 سال میں نیٹ ورتھ کم ہو گئی پاکستان کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک 3 پالیسیاں جو میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا جو کافی آپ پہ تنقید کی جاتی ہے، ایک آپ نے جو ریئل اسٹیٹ پہ ایسا ٹیکس لگایا کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، دوسرا جو گاڑیوں کے اوپر آپ نے ایک نان فائلر کا کہا کہ جی نان فائلر جو ہے نا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، نمبر 2، نمبر 3 جو بینک کے وڈرا کے اوپر آپ نے چارجز لگائی، یہ تینوں کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جنہوں نے پاکستان کی جو عام عوام ہے نا ان کو کافی ڈسٹرب کیا۔ آپ میرا خیال ہے غلط مکس کر رہے ہیں، اب عمران خان نیازی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، پہلی 2 چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی الحمدللہ۔ میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ نے بوم کیا، دیکھیں اگر میں نے کیا تو میں نے کو اپنی زکوٰۃ ڈونیشن سے تو پاکستان کا ٹیکس نہیں بڑھایا نا، انہی لوگوں نے دیا نا، تو اسی طرح چلتے نا، یہ ان کو ساتھ لے کے چلے۔ بزنس کمیونٹی کیوں اس وقت پورے پاکستان میں ہڑتالیں نہیں ہوئی، اب کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے ان کو ایک طریقے کے ساتھ ان کو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں ان کو اس طرف لایا، کیونکہ میں نے OECD میں معاہدہ کیا جو عمران خان نیازی نے جھوٹ کلیم کر لیا جی میں نے کیا ہے، پھر ایک آپ کے چینل نے دکھایا کہ یہ تو اسحاق ڈار 14 سپٹمبر 2016 کو کر چکے ہیں معاہدہ، عمران نیازی صاحب غلط آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کی عادت ہے کہ تختیاں لگانی ہو سارا۔ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ کسی کو کہہ رہے تھے کین آئی ہیلپ یو، تو اس کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی بھی لیا کہ آپ کیا گورنمنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جو اگر گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، وہ تو ایک ایکسیڈنٹ، اس کو کہتے ہیں نظام قدرت۔ میں وہ جمعہ پڑھنے گیا اور ان کی جو عادت ہے، انہوں نے پاکستان کی یوتھ کا کلچر تباہ کر دیا۔ دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ صحابی نے پوچھا دین کیا ہے، آپ نے کہا اخلاق۔ دین کیا ہے؟ اخلاق۔ دین کیا اخلاق؟ اس اخلاقیات کا اس پارٹی نے اور اس کی لیڈر نے خاص کر بیڑا گرک کر دیا، اوئے توئے توں تڑاں گالیاں۔